الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس وقت ہم مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے چوتھے درس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ تھی جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ یہ صبر اور یہ استعانت کس مقصد کے لیے، اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بار گراں کون سا تھا، وہ عظیم ذمہ داری کون سی تھی جس کے لیے اس اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑا بوجھ ہے، بہت کٹھن کام ہے جو تمہارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اس کے لیے مدد طلب کرو اللہ سے، لیکن اس کے لیے صبر اور نماز دو چیزوں کا انتظام خود کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، یعنی اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی طرف سے مدد یہ آتی ہی اس وقت ہے جب کہ بندہ خود صبر کا حق ادا کر۔ اس کے ضمن میں یہ دو آیات ابھی جو تلاوت کی گئی ہے، دوسرے پارے کی ابتدائی دو آیات، یا یہ آیات 142 143 ہے سورہ بقرہ کی، کہیں گے عنقریب یہ نادان لوگ کس شے نے پھیر دیا ان کا رخ اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ وہ قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 16 مہینے تک رک کر کے نماز پڑھی۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے تو تمہیداً کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بڑی گراں گزرے گی ان لوگوں پر، جیسا کہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود ایک درجے سے اطمینان انہیں حاصل تھا ایک اعتبار سے کہ بہرحال یہ لوگ ایک نئی امت، ایک نئی رسالت کے مدعی تو ہیں لیکن ہم سے علیحدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے کاٹا نہیں ہے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ایک اعتبار سے ہمارے کیمپ فالوورز۔ لیکن اب جب انہیں نظر آئے گا تو یہ تو معاملہ کچھ مختلف ہے، یہ ایک بالکل نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ قبلہ جو ہے در حقیقت مرکز ہے، مرکز کے گرد ایک تشکیل ہو رہی ہے۔ تو عنقریب یہ کہیں گے نادان لوگ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، پہلا جواب تو یہ دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے تحویل قبلہ کا، اتنی اہمیت اس کو حاصل تھی کہ اس کے لیے یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا، آیت نمبر 115 میں، تقریباً 3 رکوع قبل یہ آیت آئی ہے، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کا رخ ادھر ہی ہے۔
یعنی قبلے کا تعین جو ہے وہ در حقیقت اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، نہ کسی سمت میں نہ کسی مقام سے، اس کے لیے تو نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے نہ جہت ہے، کوئی سمت نہیں ہے کوئی جہت نہیں ہے، اس کی ذات مطلق ہے۔ تو مشرق و مغرب سب اللہ کے، یہ تو امت کی تشکیل کے لیے ایک مرکز چاہیے، یہ تمہاری ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرکز وہی بنا دیتا ہے کہ جس کی کوئی تاریخ ہے، جس کا کوئی پس منظر ہے، جس کی کوئی روحانی داستان ہے، روحانی پس منظر ہے۔ جیسے کہ خود فرمایا یروشلم کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ یروشلم کا علاقہ جہاں سینکڑوں انبیاء رہے ہیں، نہ معلوم کتنے نبی وہاں دفن ہیں، وہ علاقہ ہے، یقیناً ہم نے اس کے ماحول کو برکت دی، اس جگہ کو برکت بنا دیا، کہ یہ معنی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے۔ اسی طرح یہ خانہ کعبہ ہے، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعبیر کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس کو اب مرکز بنایا جا رہا ہے۔ غالب نے بہت خوب کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ایک رخ معین کرنے کے لیے، صرف یہ کہ اصل مسجود تو اللہ کی ذات ہے، تو اسے قبلہ نما کہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مفتور، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب ہے وہ اصل آیت جس سے کہ سامنے یہ بات آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کس چیز پر تمہیں مدد چاہیے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے بہترین امت، درمیانی امت، تاکہ تم گواہ بنو، حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اور حجت قائم کریں تم پر۔ گویا کہ وہی منصب رسالت جو اس سے پہلے انفرادی رہا ہے، وہ منصب رسالت اجتماعی طور پر اس امت مسلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا باریک نقطہ بھی ہے اور ذرا حساس بھی ہے، ذرا سا بھی کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ان دونوں کو کے مابین جو نسبت ہے وہ تو سمجھ لیجیے۔ نبوت اللہ تعالیٰ سے وحی لینے کا نام ہے، رسالت اللہ کی اس وحی کو آگے پہنچانے کا نام ہے۔ نبوت ایک ہی شخص ہے، نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ نبوت کا رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف، وہاں سے وحی آ رہی ہے، یہ جو ریسیپینٹ ہے وحی کا وہ نبی، اور رسول پیغامبر، اب اس کے ذمے ہے یہ وحی جو آئی ہے اسے پہنچانا ہے، پہنچاؤ اپنی قوم کو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے پر جو ختم کا لفظ آیا وہ نبوت کے ساتھ آیا، نبوت ختم ہوئی، وحی کا سلسلہ بند، وہ کھڑکی بند ہو گئی، نبوت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ رسالت محمدی جاری ہے تا قیام قیامت، رسالت کے ختم ہونے کا سوال نہیں رہے، یہ تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور جاری ہے۔ اور یہ رسالت اولاً آپ نے انفرادی طور پر ادا کی، خود پیغام پہنچایا، پھر آپ کے ساتھی شریک ہو گئے، ابو بکر ایمان لائے اور اب وہ آگے پھیلا رہے اس پیغام کو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، رسول اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گورنر بنایا، عامی بنایا یمن کا، اور آپ جا رہے تھے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے، آپ نے ان کا کچھ امتحان لیا، اے معاذ تم جا رہے ہو یمن، اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کیا قرآن مجید سے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اگر تمہیں قرآن میں کوئی شے نہ ملے؟ عرض کیا پھر آپ کی سنت، آپ کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی قول؟
تیسرا پھر سوال کیا اگر نہ کوئی قرآن کی آیت تمہیں ملے اس معاملے میں، نہ کوئی میری حدیث ہو، پھر عرض کیا پھر ثم اجتہدو، پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا، غور کروں گا، سوچ بچار کروں گا، جو کچھ کتاب و سنت میں سے ہی میرے پاس ہے اس کے حوالے سے، نظائر سے، قیاس کر سے وہ فیصلہ کروں گا۔ اس پر حضور نے شاباش دی، شانے کے اوپر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو یہ ہدایت عطا فرما دی۔ رسول کے رسول یعنی اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے پیغامبر، ان کے ایلچی ہو کر، ان کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں معاذ بن جبل، تو یہ اللہ کے رسول ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور نے حکم دیا جب بیعت رضوان ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو واپس آ کر حضور نے حکم دیا کہ خواتین سے بھی بیعت لی جائے، مدینہ کی خواتین بھی بیعت سکتے، اور حضرت عمر کو نمائندہ بنا دیا اپنا کہ جاؤ اور خواتین سے بیعت لے لو۔ حضرت عمر نے جا کر فرمایا انا رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا رسول۔ اس معنی میں اب سمجھ لیجئے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، فرض رسالت محمدی، فریضہ رسالت محمدی تا قیام قیامت اس امت کے کاندھے پر، جس کو کہ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت قائم کرے تم پر۔ اس پر چونکہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے قصہ چہارم کا درس اول ہے، سورہ حج کا آخری رکوع، اور اس میں یہ الفاظ آ چکے، اور یہ میں نے اصول کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ظہور آئی، اور زیادہ اہمیت ہوگی 3 مرتبہ آئی ہے، اور زیادہ اہمیت ہوگی 4 مرتبہ آئی۔ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی نشست میں 4 مرتبہ وہ الفاظ قرآن مجید میں دہرائے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، 4 مرتبہ۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یوں کہ تو الفاظ ایک شوشے کا فرق ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ وہی ہوں گے، ترتیب بدل جائے گی۔ چنانچہ سورہ حج میں یہ مضمون آ چکا ہے، آخری آیت جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اور وہ آیت لمبی ہے، درمیانی اس کا چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے چن لیا ہے؟ تمہاری اپوائنٹمنٹ کس کام کے لیے ہوئی ہے؟ فرض منتبی کیا ہے؟ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہاں پہ رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد ہو، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، حجت قائم کریں تم پر، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا، اور پھر تم یہی کام کرو بقیہ پوری نوع انسانی کے ضمن میں، ہمارا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے اس کی رسالت کا حق ادا کرو، اس پیغام کو پہنچاؤ، حجت قائم کرو، اور قیامت کے دن تمہیں کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرے نبی کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا ہے۔ اور اگر فرق کرو بالفرض نبی یہ فرض منصبی ادا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم لوگوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے اے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا۔ اب یہ جواب دے، یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں امت کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کا مضمون چلا آ رہا ہے۔ تحویل قبلہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ نسب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، سمبل ہے۔ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل معزول، اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اللہ کی نمائندہ اب یہ ہے، رسالت محمدی کی امین یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت خداوندی کی کسٹوڈین یہ، اللہ کی کتاب کی امانت کس کے پاس؟
لہٰذا اس کے اوپر جو بھاری ذمہ داری آئی ہے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام کسی کو بھیجیں اور وہ کام نہ ہو اور آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں اپنے اس عزیز یا دوست کے پاس کہ میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا، اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو معلوم ہوگا پورا الزام جو ہے اور آپ کا سارا غصہ اس شخص پر ہوگا کہ جس کو آپ نے اس پیغام کا امین بنایا تھا۔ وہ تو بری ہو گیا، اس سے تو پیغام پہنچا ہی نہیں، اس سے اب آپ کیا پوچھیں گے، کیا جواب طلب کریں گے، کیا اس سے اظہار ناراضگی فرمائیں گے، کس بات کی اسے سزا دیں گے، اسے تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ سارا بوجھ، ساری ذمہ داری اس کی ہو جائے گی کہ جو پیغام کا ایلچی بنا تھا، پیغامبر بنا تھا، امین بنا تھا، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر امت مسلمہ یہ فرض ادا نہیں کرتی تو پوری نوع انسانی کی گمراہی کا وبا اس سے کر دیتا۔ اگر نبی خدا نہ خواستہ بالفرض کوئی کوتاہی کرے تو اس کا سارا کریڈٹ امت کو جاتا ہے، امت دعوت۔ یہ چونکہ مسئلہ آئی گیا تو میں بیان بھی کر دوں، اس لیے کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایک امتیازی معاملہ کیوں ہوا؟ سورہ یونس میں صاف ذکر ہے، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کسی رسول کی کہ اس پر عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے ہوں اور پھر اس کی توبہ قبول کر لی جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس۔ کیوں؟ نبی سے یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے صرف ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت کھانے سے پہلے اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کی جو بھی غلط روش تھی اس سے غیرت و حمیت حق کے جوش میں آ کر، کوئی معاذ اللہ ذاتی مخاطمت نہیں سی، کوئی ذاتی ناراضگی نہیں سی، کوئی اپنی ذاتی جو ہے نیز و غضب کا معاملہ نہیں تھا، حمیت دین، حمیت حق، اس کے جوش میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ جو ہلکی سی خطا ہو گئی ہے اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے، لیکن قوم نے جب محسوس کیا کہ واقعتاً یہ تو یونس جو کہہ رہے تھے وہی بات ہونے لگی، تو وہ چیختے چلاتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے گھروں سے نکلے، میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ عذاب کشفنا طلب آیا، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے اس وقت ان عذاب کو کھول دیا، گویا کہ آثار شروع ہو چکے تھے، جیسے گھٹا آ جائے اور سے گھٹا کھل جائے، اس طریقے سے ہم نے اس عذاب کو دور کر لیے۔ تو یہ معاملہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ ہے نازک ذمہ داری، یہ کٹھن ذمہ داری، اللہ کی شریعت کے حامل ہونا، نبی کی نبوت اور اس کی رسالت کے امین بننا، اللہ کی کتاب کے حامل ہونا، اور پھر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا۔ یہی تو مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی کہ جو حامل تورات بنائی گئی تھی اور اس نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ بڑا ثقیل لفظ آیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حصے لطیف کے اوپر گرانی اس کا احساس ہوتا ہے کہ گدھے کی مثال دی ہے اللہ نے، لیکن مطلوب ہے یہ کہ آپ کو محسوس ہو کہ حامل کتاب الہی ہو کر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً اس کا مقام کیا ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، چار پائے برو کتابیں چند، گدھے کی پیٹھ پر آپ مکالمات افلاطون کی گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجئے، کتابوں کی والیوم، اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہی مسئلہ ہے اس امت کا جو حامل کتاب الہی ہو اور اس کے پھر حقوق اور فرائض کو ادا میں تبدیل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے سیرت نبوی کا ایک ہلکا سا نقشہ لے آئیے کہ حضور گواہ ہوں گے ہم پر، امت پر گواہی اور اتمام حجت کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑی ہے۔ پورا 12 برس کا مکی دور، جو بھی آپ کے اوپر مصائب آئے ہیں، تکالیف آپ نے جھیلی ہیں، استہزاء ہوا ہے، تمسخر ہوا ہے، بار بار اللہ فرماتا ہے نبی صبر کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کی، برداشت کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی فکرے تس کر رہا ہے،
اہذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں میں تذکرہ کرتا ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے. نقل کفر کفر نباشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہ اے نبی سنو، جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو. یہ صبر جو ہے یہاں سے شروع ہوا تھا. پھر صحابہ کرام نے کیسے سختیاں کے لیے، خود حضور پر فزیکل اسالٹس ہوئے ہیں، طائف کے میدان میں وادی میں جس طرح پتھراؤ ہوا ہے، پھر ہجرت کے مرحلے سے گزرے ہیں. تو جو بھی قتال اور جہاد کی مختلف وادیاں ہیں، وہ اگر میدان بدر تھا تو دامن احد بھی آیا ہے. 70 صحابہ کی لاشیں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن فرمائی، تدفین کا اہتمام کیا ہے، جن میں سگے چچا جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لاش ہوئی ہے. چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے، بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی ہونے کا رشتہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، اسد رسول ہی بھی ہے. اور حال یہ ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے لاش کی، اور کان کٹے ہوئے ہیں، اور کلیجہ چبایا گیا ہے، پیٹ چاک کیا گیا. یہ سارے تصور کو ذہن میں رکھیے. تب کہیں جا کر وہ بات ہوئی کہ اتمام حجت ہو گیا، حق ادا کر دیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا. تبھی تو کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے قیامت کے دن، پروردگار میرے پاس جو تیرا پیغام آیا تھا، جو ذمہ داری میرے کندھے پر آئی تھی، میں نے ادا کر. اے مسلمانوں، اب تم اس جگہ کھڑے. خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا حضور نے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہلے گواہی لے لی اسے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. 3 دفعہ سوال کیا، تینوں مرتبہ جواب ملا. پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا ہے 3 مرتبہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر. پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے. جہاں جو یہاں نہیں ہے وہ بھی ہے کہ جو دنیا میں اس وقت تھے لیکن اس وقت تو موجود نہیں تھے حضور کے سامنے، اور وہ بھی ہے جو ابھی تا قیامت دنیا میں آئیں گے. ان سب لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، پیغام پہنچانا، حجت قائم کرنا، اتمام حجت کرنا، یہ فرض منصبی ہے اس امت کا. اس لیے تمہیں امت بنایا گیا ہے، اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ بس صرف شفاعت کے لالچ میں رہو کہ شفاعت ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا. شفاعت بھی ہوگی یقیناً، لیکن اس شفاعت کے مستحق تو بنو گے تب نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے لیے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس میں ذرا ایک تفصیلی نکتہ بھی ہے، وہ میں بیان کر دوں. کذالک جو ہے یہ ایک مشکل مقام ہے. کذالک، کاف حرف جار ہے، مشابہت کے لیے آتا ہے، ذالک اشارہ. کذالک سے مراد کیا ہے؟ امام راضی نے اس کے بارے میں 4-5 آراء دی ہیں، جن میں سے 2 جو مجھے زیادہ قوی نظر آئی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو بڑی پیاری بات ہے کہ چونکہ 16ویں رکوع میں، یہ 17واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، 16ویں رکوع میں 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا گیا یوں کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم نے تو اللہ کی بندگی ہی کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اپنے آپ کو بالکل اسی کے لیے خالص کر دیا. گویا کہ اشارہ کذالک کا ادھر ہے کہ جیسے اے مسلمانوں تم ہمارے ہی مسلم و مومن بن گئے ہو، ہمارے ہی لیے مخلص ہو گئے ہو، ہمارے ہی عابد بن چکے ہو، ہمارے ہی عبد بن چکے ہو، اسی طرح اب ہم نے تمہیں اسی بنیاد پر، اسی اساس پر تمہیں اب یہ منصب عطا کر دیا ہے، وہ منصب کہ جس پر انبیاء فائز ہوتے تھے. اب تم بحیثیت مجموعی ایک امت کی حیثیت سے اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، اس لیے کہ تم وہ کوالیفیکیشنز جو ہے وہ حاصل کر چکے ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب ان 3 مراحل کے بعد كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ایک جو ہے
امام ابو مسلم اصفہانی کے حوالے سے بات کہی ہے امام رازی نے کہ کذالکہ کا اشارہ ہے در حقیقت تحویل قبلہ کی طرف. یہ تحویل قبلہ ہے مسلمانوں، اب ایک علامت بن گئی ہے. اس بنیاد پر اب تم ایک جداگانہ امت ہو، تمہارا تشخص مستقل ہے، علیحدہ ہے. سابقہ امت مسلمہ سے علیحدہ ہو گئے، ان کا قبلہ ہم نے اب ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا. اب یہ قبلہ ہے بیت اللہ، اس کے گرد تمہاری تشکیل ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، بلکہ اسی آیت کا ٹکڑا بھی چل رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے. یعنی 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ بھی ہماری سینکشن سے ہوا ہے، ہماری طرف ہے. اس فعل کی نسبت بھی ہماری طرف ہے. اور اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی تھی جو میں نے بیان کی تھی. یا تو حضور کا اجتہاد تھا، وہ اجتہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برقرار رکھا جائے تو گویا کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہو گیا. یا یہ ہے کہ وحی خفی تھی، اس وحی خفی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رخ رکھا ہے 16 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف رکھا ہے، لیکن یہاں اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے. اگرچہ کوئی لفظی حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے یہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا وحی جلی کے ذریعے سے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. وَكَذَلِكَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے وہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا. بہت اہم مقام ہے یہ بھی. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دی ہماؤس مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس. دین تو نام ہے مصطفیٰ کی اتباع کا صلی اللہ علیہ. اس لیے بھی کلوٹ کیجئے کہ قرآن بھی تو ہمیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے بواسطہ مصطفیٰ دیا ہے صلی اللہ علیہ. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وحی جلی نہیں ہوتی تھی، وحی خفی بھی ہوتی. لہذا جو وہ دے رہے تم لو پکڑو. خذوا ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی تمہیں رسول دے دے اسے مضبوطی سے لے لو، تھام لو، پکڑ لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. یہ چونکہ رسول کا لفظ آیا اس لیے کہ قرآن میں آیت نہیں اتری تھی کہ رخ کر کے نماز پڑھو. اور یہ امتحان لیا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے. 2 امتحانات ہو گئے تحویل قبلہ میں. پہلے تو مومنوں کا امتحان ہو گیا جو مہاجر بن کر آئے تھے. ظاہر بات ہے مکے کے لوگ تھے، انہیں جتنی محبت خانہ کعبہ سے تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے. خود حضور کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کعبے سے لپٹ کر آپ نے کہا تھا اے کعبہ تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. پھر جب آپ نے کیونکہ راستہ اختیار کیا تھا یہ بالکل جو ویران راستہ تھا، جو عام طور پر وہ راستہ استعمال نہیں ہوتا تھا ہجرت کے لیے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ تعاقب کیا جائے گا. وہ راستہ کہ جو بہت ہی یعنی دشوار گزار بھی تھا، لیکن ایک جگہ پر آ کے پھر وہ راستہ اسی مین شاہراہ سے مل گیا. اب آپ نوٹ کیجئے کہ شاہراہ جا رہی ہے، دوسرا راستہ یہاں آ کر اس کو ٹچ کر رہا ہے، ٹی بن گئی. اب وہ ٹی پر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو داہنی طرف جائیں تو مدینے کی طرف رخ ہے، بائیں طرف جائیں تو کعبے کی طرف گویا کہ پھر رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو جائے گا، مکے کی طرف ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر عجیب کیفیت ہوئی ہے. گویا کہ اب پھر دو راہے پر آ گئے ہیں. ایک دو راہ وہ ہے جو راستہ مکے کو جا رہا اور ایک مدینے کو جا رہا ہے. وہ دل میں ہوپ تھی. تو اتنی محبت تھی حضور کو کعبے کے ساتھ، اور اتنی محبت ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ ایک نیشنل مونومنٹ تھا چلیے اور کچھ نہیں تو بنی اسماعیل کا. یہ جب ایمان نہ لائے ہو اور ان کو کچھ معلوم نہ ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، نیشنل مونومنٹ تو تھا نا، ان کا محبت تھی. تو کس قدر ان کے دلوں پر شاخ گزری ہوگی یہ بات کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے. یہودیوں کا کعبہ، یہودیوں کا قبلہ. لیکن امتحان ہو گیا، امتحان ہو گیا کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کے حکم کو ہر پہ آ کے سمجھے. رسول نے حکم دیا ہے، جو حکم دیا ہے صحیح دیے. اچھا اب دوسرے نمبر پر جو لوگ مدینے کے کچھ لوگ ایمان لے آئے،
مدینے کے لوگ دیر اثر تھے یہود کے، فرق کیجئے، بلکہ معین نام لیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے۔ اب انہیں کتنی کچھ محبت ہے یروشلم کے ساتھ، کتنی کچھ محبت ہے بیت المقدس کے ساتھ۔ اب ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ رخ کرو فول وجهک شطر المسجد الحرام، اپنے اس جو بھی قومی اور جو بھی تاریخی جو حمیتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، ان سب کے رشتے کاٹو، اور جو محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرو۔ دین نام ہی اس کا ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اگر بہو نہ رتی دی تمام بولا دی۔ کس قدر پیارے الفاظ ہیں یہاں، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول۔ اللہ کا حکم نہیں آ فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر تو حکم نہیں آیا تھا، یہ تاکہ ہم جان لیں، دیکھ لیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ممن ينقلب على عقبيه، ہم ان کو جدا کر دیں، ممیز کر دیں ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے۔ فرق کیجئے، خدا نہ خواستہ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے، کسی میں اتنی عصبیت ہوتی قبلے کی، اپنے کعبے کی، کہ وہ کہتا نہیں صاحب مجھے نہیں گوارا یہ کہ میں پیچھ کروں کعبے کی طرف، اور مرتد ہو جاتا معاذ اللہ۔ اگر حمیت اتنی ہوتی، حمیت جاہلی، یا کسی شخص میں عبداللہ ابن سلام میں فرق کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حمیت جاہلی اس درجے کی ہوتی، یروشلم کی بجائے ادھر رخ کروں۔ اور اس وقت تک تو اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، وہ بت تو ابھی 8 سال کے بعد جا کر کلیئر ہوں گے، سن 8 میں جب مکہ فتح ہوگا تب وہاں سے بت جو ہے وہ نکلیں گے، ابھی تو بت رکھے ہوئے، ہم اس بت خانے کی طرف رخ کریں۔ لیکن نہیں، ساری عصمیتیں ختم، ایک عصمیت میں گم ہوتی تھی، این دفتر بے معنی غرتے میں نہ بولا، ایک اقلیت، اور وہ عصمیت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ، جو حکم آپ کا ہے، جو فرمان آپ کا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة، اور یقیناً یہ بڑا بھاری امتحان تھا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز، اللہ تعالیٰ امتحان دیتا بھی ہے اپنے شاباش دینے کا انداز بھی، امتحان سخت تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم سے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعتاً امتحان بڑا پک تھا، تمہیں ہم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور تم یہاں تک آ گئے، تم نے چھری چلا دی۔ بس امتحان ہی درکار تھا۔ میں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ یہاں ممتحن کو بس کرنا پڑی ہے، جس کا امتحان ہو رہا تھا اس نے بس نہیں کی، ممتحن نے بس کی، اللہ نے بس کی۔ بس اے ابراہیم، ہم یہ نہیں چاہتے کہ واقعتاً تمہارا یہ لخت جگر ذبح ہی ہو جائے تمہارے ہاتھ میں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وہی بات یہاں ہے، اے مسلمانوں تم بڑے سخت امتحانات میں سے گزرے ہو، شاباش کے مستحق ہو۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بہت بھاری امتحان تھا۔ یہ اقلیتیں ہوتی ہیں، قبائلی اقلیتیں، تاریخی اقلیتیں، قومی اقلیتیں، نسلی اقلیتیں، ان سب کو تلوار کے ایک تلوار سے جو ہے توحید کی تلوار اور رسالت کی تلوار سے کاٹ دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان سا، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے دے، گویا کہ تم کوالیفائی کر گئے ہو، تمہیں واقعتاً اللہ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تشویش ہو گئی تھی مسلمانوں کو کہ یہ 16 مہینے کی نمازیں کس کھاتے میں جائیں گی۔ ہم نے تو اگر تو اصل قبلہ یہ تھا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ غلط قبلے کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی گئی۔ فرمایا نہیں، وہ نماز جب محمد کا حکم ادھر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تم نے ادھر رخ کیا ہے، وہ نماز صحیح، تمہاری نمازیں ضائع ہونے والی نہیں۔ یا ایمانکم سے مراد ہے صلواتکم، تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت رؤوف ہے، بہت رحیم۔ اب آئیے تیسرا مقام ہے وہ جو دعا کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اے پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو، اور اس امت میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجو جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اب اس کا اعلان ہو رہا ہے، یہ اسی سورہ بقرہ کی آیات 151 152۔
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے مابین تم میں ایک رسول تم ہی میں سے۔ یہ دعا ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہو گیا ہے مسلمانوں، اور ان کی نسل میں سے تمہیں امت مسلمہ بنا دیا گیا، تم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیوکلیس بن چکے ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھا رہا ہے وہ ساری باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تمہارے علم میں کہاں تھی یہ ہدایت، تمہارے علم میں کہاں تھی یہ شریعت؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے ذریعے سے کتاب، حکمت، اس کے تب کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بھی بہت عمدہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ مقامات اب شامل ہو گئے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے ایک بہت اہم مضمون ہے جس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کر لی ہے۔ آپ عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشنز میں، بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات۔ بندے اور رب کے مابین بھی تعلق دو طرفہ ہے، بائی لیٹرل ریلیشن شپ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث نبوی میں آتا ہے میرا بندہ اگر کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے انسان تھے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا ذکر اللہ کہاں کرے گا؟ ملائے اعلیٰ کی محفل میں۔ خدا خود میرے محفل بود اندر لامکاں خود رو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبود، اللہ وہاں ذکر کرے۔ اگر میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن ہوگا بائی نیٹورک، تم آؤ گے تو میں آؤں گا، تم میری طرف رخ کرو گے میری بھی عنایت تمہاری طرف ہو جائے گی، تم اپنا رخ پھیر لو گے میں بھی اپنی توجہ ہٹا لوں گا، میری عنایت اور میری شفقت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم میری طرف رجوع کرو گے میں تمہاری طرف رجوع کروں۔ توبہ کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا، اللہ بھی تواب ہے بندے بھی تواب ہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، اور بندے تواب۔ کل بنو آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے بہت خطا کار ہے، ان میں سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہے جو بہت ہی توبہ کرنے والے۔ تو توبہ ہے تو دو طرفہ ہے، ذکر ہے تو دو طرفہ ہے، نصرت ہے تو دو طرفہ ہے۔ ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ مقام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو۔ اور اس کے حوالے سے تازہ کر لیجئے سابق درس میں جو بات آئی تھی کہ صبر کے لیے اصل سہارا کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کو یاد رکھو، اور ذکر کے معنی استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھا جائے۔ اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تلاوت، اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے نماز، اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، جو بھی آپ کرتے رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ اصل ذکر کیا ہے؟ اللہ دل میں ہو، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو موجود رکھنا دل میں، یہ ذکر ہے۔ باقی ذرائع ذکر۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، تمہیں جو مقام دیا ہے، جو منصب دیا ہے، وہی مقام رسالت کی فرائض جو ہے وہ تمہارے کندھوں پر آئے کہ وہ مرتبہ تمہیں دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ ہے، تم مجتبی ہو، هو اجتباکم، مجھ سے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تمہارا سلیکشن کر لیا ہے، تمہیں اس ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا، لہٰذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس مقام کا حق ادا کرو، اس فرض منصبی کا حق ادا کرو۔ اب لوٹیے اصل درس کی طرف۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اہل ایمان جو عظیم بول تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے، رسالت محمدی کی تبلیغ الی القیامہ، قیامت تک رسالت محمدی کی تبلیغ کا فرض ادا کرنا یہ اب تمہاری ذمہ داری۔ اس عظیم فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تمہیں دو شرطیں پوری کرنی ہوگی: صبر، خود اپنے اندر تحمل اور برداشت، قوت ارادی مستحکم، اور نمبر دو اقامت الصلاۃ۔ اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، یعنی اس کی تائید، اس کی توفیق، اس کی نصرت، اس کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو خود صبر کا مظاہرہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ ہرگز مت سمجھو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ہرگز نہ تمنا، یہ بات جان لیجئے کہ ہم ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو، ہمارے فہم سے، ہمارے شعور سے، ہمارے ادراک سے بالا ہے۔ اور یہیں سے ایک بڑا جو ہمارے ہاں کا تلخ مسئلہ بن گیا ہے، ایک تو ہمارے ہاں جو کنٹروورسی ہے دیوبندی بریلوی وہابی بریلوی کی، پھر دیوبندیوں میں شدید کنٹروورسی حیات النبی کے ایشو پر۔ اس مسئلے کے اندر جو اصل کلید ہے وہ یہ ہے، حضور کو جو زندگی حاصل ہے اس کا کیا تصور ہم کریں گے، جبکہ ایک عام، یعنی یوں سمجھیے تیسرے درجے پر آتے شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تیسرا درجہ ہے، اوپر سے چلیں گے۔ اور ابھی انبیاء پر، رسول اور رسولوں میں جو سب سے بڑے رسول ہیں سید المرسلین، تب ایک شہید کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا کوئی شعور و ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں، ہماری امیجینیشن سے ماورا ہے، ہماری کمپریہنشن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے ہی نہیں سکتی۔ تو کیسے ہم بیٹھ کر طے کرنے لگے کہ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ ہمارے لیے ماورائے قین ہے، زندگی ہے، یقیناً ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حضور کی زندگی کیا، عام انسان بھی تو زندہ ہے، قبر میں جو کچھ بیت رہی ہے کفار کے اوپر، عذاب قبر کو ہم مانتے رہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو عالم برزخ میں بھی ایک زندگی ہے، ہر انسان تو آتے ہیں، لیکن اس میں درجے ہوں گے، کفار کی اور زندگی ہے، اہل ایمان کی اور زندگی ہے، اہل ایمان میں پھر صالحین ہے، صالحین سے اوپر شہداء ہے، شہداء سے اوپر صدیقین ہے، صدیقین سے اوپر انبیاء ہے، انبیاء سے اوپر مرسلین ہے، ان سے اوپر اولو العزم من الرسل ہے، اور ان سب سے اوپر جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شہداء کی اس زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، شعور اور ادراک نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں اس کا کوئی صورہ کبریٰ، اس کا حدود اربع معین کرنے کی کوشش کریں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں صرف یہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ہمارا درس پہلے جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا، اس میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ہمارا مستقل قانون ہے، یہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اسے آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کی یہ سنت مستقلہ ہے، قانون ہے دائمی، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، امتحان لیں گے، دیکھیں گے کتنے پانی میں ہے، جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہے یا حقیقتاً ایمان رکھتا ہے۔ تو جیسے وہ مکی دور کا پورا وہ صبر و مثابرت کا معاملہ تھا، جس کے لیے وہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی 13 آیات نہایت جامع ہے، اسی کو سمجھ لیجئے، وہی صیغہ ہے، لام مفتوح اور پھر وہ مشدد نون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ گویا کہ وہ پیشگی تنبیہ جو تھی اس کی توثیق ہو رہی ہے، توثیق کے مزید اچھی طرح سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت جو ہے یہ کوئی اب آنے کے لیے آرام سے یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تم نے ہجرت کی ہے۔ یہ مستشرقین ہجرت کو فلائٹ کہتے، یہ فرار سمجھتے، حالانکہ در حقیقت ہجرت اصل میں
یہ چونکہ وقت کم ختم ہو رہا ہے، میں اس کو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں بیان کروں گا. یہ اصل میں تو ہے متحیزا الی فئۃ، جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے، ایک نیا بیس اپنی سٹرگل کے لیے لانچ کرنے کے لیے، ایک نیا مرکز در حقیقت اس کی طرف ہجرت کی گئی ہے. یہ کوئی آرام یا قرار یا زندگی اپنی جان بچانے کے لیے یا مشقتوں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو اپنی اس اصل لانچ کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد کو جو ایک مرکز اللہ نے عطا فرما دیا ہے ادھر جا رہے ہیں. متحیزا الی فئۃ ہے یہ در حقیقت کہیں قرار نہیں ہے، روگردانی نہیں ہے. تو ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، بھوک سے، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانی اور مالی اموال کے نقصان اور ثمرات کے دونوں معنی ہوں گے. پھلوں کا جو کوئی فصل ہے پکی ہوئی ہے اور اس وقت موقع حکم دے دیا نکلو تبوک کے لیے، کون اتارے گا کھجور کی فصل، اور درختوں کے اوپر تو تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن جانا ہے، حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر کہ وقت ختم ہو گیا، میں جملے ختم کر رہا ہوں، میں اس کو دوہرا لوں گا بعد میں. اسی طریقے سے ثمرات سے مراد یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنت کی ہوئی ہوئے لیکن انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا کہ میری محنت جو ہے وہ اجڑ رہی ہے، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ میری یہ محنتیں اکارب جا رہی. کیا ہے؟ ہمیں کام کرنا ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر کسے رکھنی ہے. اگر نتیجہ نکلتے ہیں نہ نکلے، کوئی اس کا ہمارے سامنے جو ہے محسوس نتیجہ نہیں آ رہا، نہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے. اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تیری جانب سے جو امتحان آئے، جو آزمائش آئے، جو ابتلا ہو، سر تکریم خم ہے جو مزاج یار دے آئے. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، شفقتیں ہیں، رحمتیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے، یعنی منزل مراد تک جا پہنچنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.